الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صدق الله العلي العظيم. يا قاصد داري إليك تحيتي، محفوفة بالحب والعطر الندي، أدم الصلاة على النبي محمد، فإن قبولها حتما بدون تردد. عزیزان ملت اسلامیہ، حاضر محترم ناظرین کرام اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے درود شریف کی اہمیت و فضیلت. حاضر محترم، یہ ایک ایسا مبارک عنوان ہے جس پر آج سے پہلے زمانہ قدیم سے ہزاروں لاکھوں کتابیں اور ہزاروں لاکھوں بیانات اس موضوع پر کیے جا چکے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور تا قیامت اس پر کام کیا جائے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی مبارک آیت میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس نبی مکرم پر خوب درود بھی پڑھا کرو اور خوب خوب سلام بھی پڑھا کرو. اس آیت کریمہ پہ آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے کس طرح محبت اور کس طرح سے شفقت اور کس طرح سے ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں عموماً اور خصوصاً آیت کریمہ میں خود خاص اہتمام کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے: بے شک میں اور میرے ملائکہ نبی رحمت پر درود بھیجا کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب خوب درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام پڑھا کرو. جس طرح سے مختلف احادیث پاک میں درود شریف کی بڑی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بہت سارے آپ کو اور ہم کو احادیث پاک پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں، جن میں سے مشہور یہ کہ جو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: سب سے بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھا کرے. یہ بھی فرمایا کہ جس نے درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ اس نے جنت کا راستہ بھول گیا. اور آقا علیہ السلام آپ کے ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، ان کو رب کائنات صبح و شام، لیل و نہار وہ اپنی رحمت خاصہ سے ان پر درود اور ان پر رحمت نازل فرما رہا ہے. اب اگر ہم پڑھا کریں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے رحمتوں کے حصول کا، برکتوں کے حصول کا اور دارین میں سعادتوں کا ایک ذریعہ ہے. چنانچہ حاضرین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک
فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارکہ کے پاس ہم وقت رہتا ہے، اور جس کا کام ہی یہی ہے کہ دنیا بھر سے جب کوئی بندہ مومن حضور پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بندہ جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یا رسول اللہ آپ پر درود پڑتا ہے، آپ کی بارگاہ میں وہ سلام بھیج رہا ہے۔ حاضر محترم، اس حدیث پاک کو ہر مکتب فکر والے اس کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اس کو بیان بھی فرماتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ فرشتے کا مقام بڑھ کر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھ کر ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ آپ کے ہمارے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ عظمت والا، شان والا، نہ صرف آپ نبی ہیں، نہ صرف آپ رسول ہیں، بلکہ سید الانبیاء و امام المرسلین ہیں۔ تو جب ایک فرشتے کی سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر سے درود پڑھنے والے کے درود کو وہ سنتے بھی ہیں، اور علم کا یہ حال ہے کہ ان کے اور ان کے والد کے نام سے واقف ہے اور اس مقام سے واقف ہے، تو جب ایک فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے، ایک فرشتے کے علم کا یہ عالم ہے، تو بے قربان جائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا حال ہوگا، حضور پاک علیہ السلام کے علم کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ دور و نزدیک سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی عشق و محبت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں اگر درود پڑتا ہے تو حاضرین کرام، آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس اس کا درود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ آپ اگر اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے واقعات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ پڑھنے والے نے درود پڑھا اور وہاں سے اس کو آقا کا درود و سلام پڑھنے کا جواب اس کو سنا۔ سب سے مشہور سا واقعہ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس پر دنیا جہاں کے لوگ گواہ ہیں۔ جب آپ آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو کر جب حضور کو سلام عرض کیا تو آقا علیہ السلام کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے دست شفقت باہر اپنے روض اطہر سے نکلا، اور احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کے جتنے زائرین مصطفیٰ علیہ السلام تھے ان کو وہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے دست مبارکہ کا دیدار بھی کیا اور اسے چومنے کی سعادتیں بھی انہیں نصیب ہوئی۔ اور میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جس طرح سے آپ کو حکم فرمایا کہ آپس میں سلام کیا کرو، اور سلام کا کرنا سنت ہے، بلکہ فرمایا قرآن کریم کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علیہا، کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو اے ایمان والو، تم اپنے گھر میں کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو تم سلام کر لیا کرو۔ تو سلام کا کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب کا دینا واجب ہے۔ سلام کے کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کسی نے رحمت اللہ کہا تو اور 10 نیکیاں بڑھ گئی، وہ برکاتہ کہا تو 10 نیکیاں بڑھ گئی۔
اور قرآن کریم میں پھر اس جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم وہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. تو مختصر یہ کہ سلام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں دور ہوتی ہیں اور آدمی کا کبر ختم ہوتا ہے. اور اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز اور چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چھوٹا مجھے سلام کرے. سلام میں پہل کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اور قربان جائیں اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر، قربان جائیں اس آقا علیہ السلام کے عظمت و شان پر، جن کو رب سلام بھیجا کرتا ہے جبریل امین سے. وہ مصطفیٰ علیہ السلام جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ یہ، پھر یہ کہ جس آقا علیہ السلام نے آپ کو ہم کو یہ حکم فرمایا ہو کہ سلام کیا کرو، اور پھر فرمایا سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو اب اگر کوئی آقا علیہ السلام پر صدق دل کے ساتھ اگر سلام بھیجا کرے تو میرے آقا کا جواب نہ دیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ درود کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے اور سلام کے پڑھنے پر جواب ملتا ہے. اب جو ثواب کا اگر کوئی حصول کرنا چاہتا ہو تو وہ درود پڑھا کرے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، وہ بھی اپنی جگہ جو ہے اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور جو سلام پڑھ کر آقا علیہ السلام کا جواب کا منتظر ہو اور طالب ہو، وہ بھی قابل قدر ہے اور قابل احترام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر ایک مولانا عروق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف شریف میں بڑا دل نشین واقعہ بیان فرمایا ہے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مختلف مکھیاں، مختلف قسم کی مکھیاں ہوا کرتی ہیں، تو اسی طرح شہد کی مکھی بھی ہے. لیکن مختلف مکھیاں اچھی اور بری جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی گندے مقام پر نہیں بیٹھتی. وہ ہمیشہ صاف ستھری جگہوں پر بیٹھا کرتی ہے، ہمیشہ پھولوں، گلاب پر، عنبر جو ہے مختلف پھولوں پر بیٹھا کرتی ہے، کوئی خراب جگہ پر نہیں بیٹھتی. تو ایک مرتبہ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اس واقعے کو اپنی مسلم شریف میں. فرمایا کہ جب شہد کی مکھی کا گزر اور وہ جب شہد کی مکھی آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی تو کبھی آپ کے خمیس مبارکہ پر بیٹھ رہی ہے، کبھی آپ کے جسم اطہر پر بیٹھ رہی ہے، گویا کہ اپنی جانب سے وہ آقا علیہ السلام کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کر رہی تھی. حضور پاک علیہ السلام نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ مکھی بتا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے. حاضرین کرام، آقا علیہ السلام تو خدا کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے اور قیامت تک آنے والی امت کو اس کے منہ سے وہ جواب سنا کر اس کی محبتوں کو بتانے کا آقا علیہ السلام نے آپ کے لیے ہمارے لیے ایک ذریعہ مہیا فرمایا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی بتا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختلف پھولوں پر بیٹھ جاتی ہوں، کبھی چمیلی پر بیٹھ جاتی ہوں، کبھی موتیا پر بیٹھ جاتی ہوں، کبھی گلاب پر بیٹھ جاتی ہوں، اور ان کا رس چوس کر میں اپنے مقام پہ ڈال دیتی ہوں تو وہ شہد بچایا کرتا ہے. اب آقا علیہ السلام کا علم کا اندازہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے تو پھر کیسے شہد بن جاتا ہے. وہ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً پھولوں کا رس بھی پھیکا ہوتا ہے اور
نہ میرے منہ میں مٹھاس ہے. شہد اس لیے شاہد بن جاتا ہو کہ جب میں مختلف پھولوں کے رسوں کو چوس کر اپنے مقام پر ڈالنے والی ہوتی ہوں تو راستے میں یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتی ہوں تو اللہ اس کے برکتوں سے شہد بنا دیتا ہے. تو جس مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر اور درود کے پڑھنے کی وجہ سے پھیکے پھولوں کا رس میٹھا ہو جائے اور شہد بن جائے, تو اگر ہم غلامان مصطفیٰ علیہ السلام اپنی زبانوں سے اگر آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں درود و سلام کا نذرانہ اگر پیش کریں تو خدا کی قسم یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے منہ کے اندر بھی خوشبو ہو جائے اور ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے, ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو بار بار اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور درود اور سلام کی برکتوں سے آپ کی ہماری دنیا و آخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشن اور ثابت نہ کرے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.